अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने शो में हम बात करेंगे कुछ शर्मुल शेख के समिट की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। क्या पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के सामने हथियार डाल दिए हैं और क्या पाकिस्तान गज़ा में अपनी फ़ौजें भिजवाएगा? शो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान की झड़पों और जंग बंदी के हवाले से बात करेंगे। क्या दोबारा जंग शुरू होने के इम्कानात अभी मौजूद हैं या कि मामलात बतदरीज बेहतरी की जानिब गामज़न हैं? शो के आखिरी हिस्से में हम अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात पर बात करेंगे कि क्या सदर ट्रंप वाकई ईरान के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और मज़ीद इस मामले पर ईरान की क्या मुतवक्किल शराइत हो सकती हैं। तो आगाज़ करेंगे इन्हीं मौज़ूआत के साथ आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित का। वेलकम बासित साहब। थैंक यू वेरी मच मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तान ने वाकई सदर ट्रंप के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? ज़ाहिरी तौर पे तो यही लगता है कि शहबाज शरीफ हुकूमत एक जानिब खड़ी है और पाकिस्तानी अवाम एक जानिब। बिल्कुल। और ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, जब 29 सितंबर को जब 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में सदर ट्रंप और 8 मुस्लिम ममालिक की मुलाकात हुई थी तो उसमें बड़ा वेलकम किया गया था। हम भी बड़े खुश थे कि पाकिस्तान को ये ऑनर मिला है कि हम उस मुस्लिम ममालिक में शामिल हैं जिनको कंसल्ट किया जा रहा है गज़ा के मामले पर, फ़लस्तीन के मामले। उसके बाद फिर 29 सितंबर को जो है मुलाकात होती है वाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में, प्रेसिडेंट ट्रंप की और वज़ीर आज़म नेतन्याहू की। और उस मुलाकात से पहले या उनकी प्रेस ब्रीफिंग से पहले एक ट्रंप प्लान आ जाता है 20 नुकाती। सही। और वो 20 नुकाती प्लान जब आता है तो हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो उसको एंडोर्स करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनके किरदार को, उनको रोल को। लेकिन वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं डिसाइफर में कि वो तो बिल्कुल वन साइडेड प्लान था। तो उसके बाद फिर हमारे यही प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ये पार्लियामेंट में आके कहते हैं कि जी ये वो प्लान नहीं है, था ही नहीं ये जो कि हमने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिस्कस किया था, ये तो कुछ और ही चीज़ है। इसमें मतलब वो कुछ चीज़ें हैं जो जिन पे हमने एग्री किया था, लेकिन इसमें इमिनान वो नहीं है। इसमें कुछ और बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे हमें एतराज़ है या हम उसका हिस्सा नहीं है। सही। हमें चलें खुशी हो गई, इत्मीनान हो गया कि चलिए जी हमारी कोई पॉलिसी अभी तब्दील नहीं हुई, अभी हम फ़लस्तीन का जो कॉज है उसके साथ खड़े हैं। इत्मीनान की बात थी ना हमारे सब के लिए। अब ये जो 13 अक्टूबर को शर्मुल शेख में प्रेस जो समिट होती है जिसे पीस समिट कहा जाता है, ये हुई और उसमें न जाने किस तरह ये एक जो सारा सिलसिला चला, उससे तो मुझे तो यही लगता है कि हमने सब हथियार फेंक दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने। एक तो देखिए, मैं ये भी बात लोगों से कह दूं, अपने लोग जो हम देखते हैं नाजरीन, कि ये जो सारा था ना कि ट्रंप साहब खड़े हैं, स्पीच कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ वज़रा खड़े हैं, कुछ सज़ूर खड़े हैं, शर्मुल शेख की बात कर रहा हूँ, और यक वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं कि आके कहिए। तो यहाँ पे लोगों को बड़ा एक तासुर मिलता है कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफ द कफ उन्होंने उनको बुला लिया। जहाँ तक मेरी असेसमेंट है और जो मैं देखता हूँ जो कुछ हुआ उस वक्त, मुझे लगता है कि पहले से एंटिसिपेटेड था, पहले से कहीं ना कहीं इस पे बात हुई थी। हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे वज़ीर आज़म को दावत देनी है कि वो पोडियम पे आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए कह रहा हूँ कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमारे वज़ीर आज़म को बुलाया तो हमारे जो स्टेट के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल हैं उन्होंने पोडियम पे उनके सामने देखिए रख दिया आके उनकी स्पीच। तो इसका मतलब यही है कि ये पहले से कोरियोग्राफ था, ये नहीं है कि बस प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और प्रेसिडेंट ट्रंप शायद चाहते थे कि जो शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म उनको बातें करते हैं तो एक दफ़ा उनको पब्लिक में लाकर अपनी तारीफ़ तो करवाएं और फिर नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको मजबूर करें कि सारी बातें करें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अगर जो स्क्रिप्ट उनके सामने लिखा हुआ था अगर उस पर रहते तो शायद बड़ा अच्छा होता।
کیونکہ بہت زیادہ تعریف ہو گئی اور سفارتکاری میں اس قسم کی چیز نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تعریف کریں بھی نا تو اس پلان کی کرتے جو آپ نے 23 ستمبر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ جس پہ اتفاق ہوا تھا. ہاں جی. آپ اس پلان کو انڈورس کر رہے ہیں شرم الشیخ میں, جس پہ آپ نے پہلے ہمیں بتایا کہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے. جی. تو اب ہم کیا سمجھیں اس سے, اور کس بات پہ یقین کس بات پہ یقین کریں؟ معاملہ کچھ یہ ہے کہ یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. فلسطین کا معاملہ بڑا سیریس معاملہ ہے, اس میں ہمارے پاکستانی عوام کی خاص جذبات ہیں. بالکل. تو اس کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے ان چیزوں کو. اچھا چلیے جی, یہ جو ہو گیا, میں آئی سیلیوٹ یو, اور پھر نوبیل پرائز پیس پرائز کے لیے بھی ان کو نامینیٹ دوبارہ بھی کر دیا, اور بڑے اسٹرانگ الفاظ میں. اور میرا خیال میں بحیثیت مجموعی شاید ہماری عوام کو یہ چیز پسند نہیں آئی. جی. کیونکہ جہاں تک فلسطین کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پلان سے کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی اور کیا ہو سکتا تھا. اب تو دیکھیے نا, پراسپیرٹی آ جائے گی, وہ ریویرا بن جائے گا, غزہ بھی دبئی ہو جائے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اور میں نے فیصلہ نہیں کرنا نا, یہ تو فلسطینیوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ آزادی چاہتے ہیں یا غلامی میں پراسپیرٹی چاہتے ہیں. اور میرے خیال سے ان کا جواب بہت واضح ہے. واضح ہے, جس طریقے سے انہوں نے جواب دیا وہ تو بالکل واضح ہی ہے. لیکن پھر اگین کوشچن یہی آتا ہے کہ جو اس وقت پلان ہے, دیکھیں نا, پلان میں تو ابھی سے ہی پرابلم شروع ہو گئے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں تک ہاسٹیجز کا تعلق ہے وہ تو حماس اس وقت ریلیز کرنے کے لیے ہے تیار. اب وہ باڈیز کا مسئلہ ہے, ریمینز جو ہیں وہ ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ بیچارے پہنچ ہی نہیں سکتے. 9 کے قریب میرے خیال میں انہوں نے دے دیے ہیں, ہینڈ اوور کر دیے ہیں, لیکن باقی ابھی کوئی 21 یا 20 کے قریب اور لوگ ہیں یا 19 ہیں, تو وہ بھی ہینڈ اوور کرنے. اور ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ کہاں سے لاشوں کو تلاش کریں. اور ادھر سے اسرائیل نے جو اس نے ایگری کیا تھا اس پلان کے مطابق, پہلا جو فیز تھا کہ جی آپ 600 ٹرک جانے دیں گے رفح کراسنگ کے, وہ ابھی تک وہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. مین وائل حماس نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ شاید جلدی کی ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اب جو کولیبوریٹرز تھے غزہ کے اندر, فلسطینی لوگ جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ کولیبوریٹ کیا, ان کو اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے کہ انہوں نے کولیبوریٹ کیوں کیا اسرائیل کے ساتھ, ایک آکوپائر کے ساتھ. اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا بیان دے دیا ہے کہ جی اگر یہ اس طرح جاری رہا, حماس نے یہ کام جاری نہیں کیا, تو پھر وہ خود جا کر مطلب یہ ہے کہ حماس کو بھی ختم ہی کر دیں گے. ہاں جی. ابھی دیکھیے معاملہ کہاں رکا گیا ہے. ڈس آرممنٹ جو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حماس کے لیے بہت مشکل ہوگا, اور کسی بھی فلسطینی کو یہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے اگر آپ میری رائے پوچھیں. 15 سال دیکھیے, ابھی سارے ریکنسٹرکشن کے پلان کو جو یہ بتا رہے ہیں, یہ تو 15 سے 20 سال کا پروجیکٹ ہے. اگر اس وقت تک حماس کو فارغ کر دیں گے تو کیا آپ پیلسٹین اتھارٹی محمود عباس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جد و جہد کریں گے اسرائیل کے خلاف؟ یہ تو حماس کا ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہی ایک, اگر آپ دیکھیں یایا سنور جو لوگ شہید ہوئے, یا اسماعیل ہانیہ وغیرہ اور بھی بے شمار, یہ تو انہی کا ہی جذبہ جہاد تھا کہ انہوں نے ساری جد و جہد کو جاری رکھا ہوا تھا. اگر حماس نے اس وقت اپنے آپ کو ڈسارم کر دیا یا اس وقت گیو اپ کر دیا, تو یہ میرے خیال میں ان کا ایک ڈیتھ نیل ہوگا فار دا اسٹرگل. اور پھر فلسطین کی جد و جہد کو ریوائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ان کا پلان سب کا یہی ہے. اور اس میں تمام مسلم ممالک بھی شامل ہیں, کیونکہ جتنے بھی مسلم ممالک کو بلایا گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ میں 23 ستمبر کو اور پھر 13 اکتوبر کو شرم الشیخ میں, یہ وہی ممالک ہیں جو حماس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. بالکل. ان کا حماس سے ایک کیونکہ ان کا تعلق حماس کا رہا ہے مسلم بردرہڈ سے, تو وہ پرابلم ساتھ میں آ جاتا ہے. ہمارے پاکستان نے بھی بدقسمتی کے ساتھ یہ, کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے حماس کے ساتھ فرینکلی اسپیکنگ, لیکن ہم چونکہ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں, یو اے ای کو بھی دیکھتے ہیں, ہمارے ان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت ہے, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا محتاط ہو گئے ہیں. صحیح. تو اگر ہمارے بھی خیال میں اگر حماس ڈسارم بھی کر جاتا ہے یا وہ ختم بھی ہو جاتی تو فرق نہیں پڑتا,
لیکن ہماری یہ جو ہے جو حکومت کی اس وقت پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپیٹیبل نہیں ہے ود دا ایسپریشنز آف دا پیپل آف پاکستان. صحیح. پاکستان کے لوگ بالکل مختلف زاویوں سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اس وجہ سے میری اور دوسرا جو مسئلہ آگے پیدا ہوگا, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اب کھل کے دھمکی دے دی ہے نا کہ آپ حماس کو کہ اگر آپ یہ سارے ریمینز ہی واپس نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ڈس آرم نہیں کریں گے, تو ہم آپ کو وہ سن بھی لیتے ہیں جو کہا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. سنائیے ذرا پروڈیوسر صاحب. And because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. اچھا, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو کہہ دیا کہ آئی ایم ناٹ پلئنگ گیمز, وی ول ڈسارم. اب وی کون ہیں؟ امریکی تو ہیں نہیں, وہ تو اپنے ٹروپس نہیں بھیجوائیں گے. وہ توقع یہی رکھ رہے ہیں کہ انڈونیشیا, پاکستان اور باقی جو مسلم ممالک ہیں وہ سارے ٹروپس بھیجوائیں. میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ پاکستان کو 6 مرتبہ سوچنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ٹروپس وہاں بھیجوائے. شاید وہ نوبت نہ بھی آئے, یہ سیز فائر جو جنگ بندی ہوئی ہے دوسرے فیز میں آ کے ختم ہو جائے, لیکن اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس جاتی بھی ہے تو پاکستان کو فی الحال اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے. اور ہمیں اپنے آپ کو, ایک تو فورن آکوپائڈ لینڈ ہے, اسرائیل نے پوری طرح غزہ سے وڈرا نہیں کرنا, اور پھر حماس کو اگر ہم ڈسارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم فلسطینیوں کا حق ہے کہ اپنی جد و جہد کریں, ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں ہمیشہ کے لیے. بالکل. اینڈ وی آر بیکمنگ پارٹ آف دیٹ. ادھر جموں اور کشمیر کا بھی تو معاملہ ہمارے لیے ہے نا, تو پھر ان کی جد و جہد بھی جائز نہیں ہے اگر حماس کی جد و جہد جائز نہیں ہے. مطلب ہمیں تھوڑا سا اس میں احتیاط کا کام لینا چاہیے. لیکن سعودی عرب کا مجھے لگتا ہے کہ بہت پریشر آئے گا کہ ہم اب پاکستان پر کہ ہم اپنی فوجیں بھیجوائیں. ہمارا تو اب ڈیفینس پیکٹ بھی ان کے ساتھ ہو گیا ہے نا, تو وہ یہ انووک کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے حق میں, حالانکہ وہ بڑا مشکل ہے. لیکن بہرحال چونکہ ہمارے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے کہ ہمیں شاید پریشر میں ڈال کے ہماری فوجیں بھی وہاں کھڑی کر دی جائیں, ڈپلوائے کر دی جائیں, تو اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بالکل ہی جو ہے امریکہ کے سامنے ہم نے بالکل ایک لحاظ سے سرنڈر ہی کر دیا اس معاملے میں, which is a bad taste in my view. لیکن سچویشن سٹل بہت کمپلیکس ہونے کی جانب چل رہی ہے. Definitely. So let's take a short commercial break here.